قرآن کے تاریخی مقامات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر زمانے میں انسان کو راہ حق پر لانے کے واسطے خدا تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے الہامی کتابیں نازل کر دی گئیں۔ قرآن شریف وہ الہامی کتاب ہے جو 7ویں صدی میں نازل ہوئی اور دیگر تمام آسمانی کتابوں کی تکمیل ہے۔ یہ کتاب قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے چشمہ ہدایت بھی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسان کو بہت آگے بڑھا دیا ہے، مگر قرآن شریف کے نزول ہوئے 1400 سال گزرنے کے باوجود اس کے کسی ایک تذکرے کو بھی آج تک کوئی غلط ثابت نہ کر سکا اور ایک حرف بھی بدل نہ سکا۔ اسی طرح اگر ہم دنیا کی سیر کریں تو پتہ چلے گا کہ قرآن میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ 100% سچ اور صحیح ہیں۔ قرآن شریف کے تعلیم ہے کہ دنیا کی سیر کر کے تاریخ گزشتے سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ جل و شانہ فرماتا ہے، سورہ 27 نمل آیا 69، زمین میں جا کر سیر کرو، پھر دیکھو کہ گناہ گاروں کا انجام کیسے ہوا۔ قرآن کی اس تعلیم سے متاثر ہو کر ہم نے جو تحقیق تاریخ کا سفر کیا ہے اور جن طریقے حقائق کے مشاہدے کیے ہیں، ان باتوں کو آپ سے حضرات کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تاریخی واقعات زمانے کے ترتیب سے آپ سے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس اہم کارنامے کو انجام دینے کے لیے ہم نے سعودی عرب، مصر، جوردان، عمان، UAE، ایران، آرمینیا، جارجیا، ترکی، لبنان، کردستان، عراق، یمن وغیرہ ممالک کے سفر کیے ہیں۔ وہاں کے ریگستان، برفیلی پہاڑ، سمندر، شہروں اور بستیوں کو طے کر کے ہم نے جو تصویر اتاری ہے اس ویڈیو فلم میں دکھا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام انسان ہے وہ جو اربوں کربوں حیوانات سے الگ تھلگ تمیز اور عقل کے ساتھ جنت میں پیدا کر کے زمین میں بھیجا گیا ہو۔ مکے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر عرفات کے جبل الرحمہ پر بنی نوع انسان کے باوائے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کی ملاقات ہوئی۔ اکثر مفسرین کا یہ بیان ہے۔ نوح علیہ السلام پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام جس علاقے میں تھے وہ جگہ آج ملک عراق میں شامل ہے۔ سمیریا کے بت پرست قوم کو انہوں نے دین حق کی طرف دعوت کی۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ 950 سال تک انہوں نے تبلیغ و اشاعت کا کام جاری کیا۔ عرصے دراز تک دعوت کرنے کے باوجود بہت کم لوگ ایمان لائے۔ خدا تعالی نے ان سرکشوں کی اکثریت کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ خدا تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ لکڑی کے تختوں سے ایک جہاز تیار کیا جائے اور ہر جانداروں کے جوڑوں کو بھی اس جہاز میں جگہ دیں تاکہ ان کی نسل دنیا میں قائم رہے۔ ایک مقبول رائے یہ ہے کہ اس جہاز کی تیاری عراق کے کوفے میں ہوئی۔ پس منظر میں کوفے کی تاریخی مسجد دکھائی دے رہی ہے۔ آسمان سے
मूसलाधार बारिश शुरू हुई। हर कहीं से चश्मे निकले। हजारों कदम की ऊंचाई पर सैलाब उभर कर आया। सारे मुनकरीन हक हलाक हो गए। कई दिनों के बाद पानी घटने लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जहाज जूदी पहाड़ पर जाके टकरा गया। सूरह 11 आयत 44। للقوم الظالمين कुर्दिस्तान के शुमाली हिस्से से तुर्की के जूदी पहाड़ का मंजर। उसकी ऊंचाई 6800 फुट है। जूदी पहाड़ मशरिकी तुर्की में सरहद आर्मीनिया के करीब वाक़े बर्फीले पहाड़ अरारत से 300 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। बनी आद और हजरत हूद अलैहिस्सलाम। ओमान का एक इलाका शिसर था जो तकरीबन 7000 साल पहले मिट्टी में मिल गया था और 1992 की खुदवाई में बरामद हुए। अब हम उस इलाके की तरफ सफर कर रहे हैं जिसके आज का नाम है आहकाफ या ओबार। ये है ओमान का शहर सलाला। यहाँ से 172 किलोमीटर रेगिस्तान से सफर करने पर ओबार पहुंचते हैं। ये ओबार है जहां हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम बनी आद रहती थी। ये उन मकानों के खंडर हैं जो रेतों के अंबार निकालने पर बरामद हुए। सूरह 11 हूद आयत 50 में अल्लाह फरमाता है, और आद की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा। उसने कहा, भाइयों, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम खुदा पर महज इख्तिरा कर रहे हो। सूरह हूद में खुदा ताला कहता है, पैगंबर हूद अलैहिस्सलाम के पैगामात को मगरूर कौम ने टुकरा दिया। बने आद को खुदा ताला ने पानी से माला माल किया। ये उस जमाने का एक कुआं है जिसमें आज भी पानी भरा हुआ है। सूरह 89 अल फजर आयत 6, 7 और 8 में अल्लाह फरमाता है, देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ कैसा किया, जो इरम की कौम थी, बड़े सुतूनों वाले थे। सारे शहरों में वैसी जोरदार कौम पैदा नहीं हुई। उनके सुतूनों के ये खंडर हैं। ये वो चीजें हैं जिन्हें बनी आद ने इस्तेमाल किया है। सिक्के जाल जो पत्थर से बनाए गए।
اس زمانے میں کثرت سے لوبان کی کھیتی ہوتی تھی. اس کا عرق دواؤں اور خوشبوؤں میں استعمال ہوتا تھا، جن کے برآمد کرنے سے بنی عاد خوشحال اور مالدار بن گئے. جب بنی عاد نے بت پرستی اور حق تلفی کو جاری رکھا، حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو عذاب الہی کی تاکید دی، پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا. خدا تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچانے کے بعد بنی عاد کو تباہ و برباد کیا. سورہ 69 الحاقہ آیات 6 اور 7 میں اللہ فرماتا ہے: عاد قوم سخت ہوا سے ہلاک کی گئی، جو ان پر 7 راتیں اور 8 دن برابر مسلط رہے. بس تو اس قوم کو دیکھنا کہ اونٹے پڑے ہیں، وہ گویا کھجوروں کے اکھڑے ہوئے تنے تھے. ابر کی چاروں طرف ریگستان ہی ریگستان ہے. اس وقت کی سخت آندھی میں ان کی بستیاں ریت میں دھنس گئیں. کھدوائی کرنے پر ان میں سے بہت کم بستیاں درآمد ہوئیں. ریت کے نکالنے پر شاید اور بستیاں نکل جائیں گی. عیش و عشرت میں مست رہنے والے انسانوں تاریخ سے عبرت حاصل کریں گے. حضرت صالح علیہ السلام اور قبیلے تھمود. تقریباً 5000 سال قبل ہجر میں قبیلے سمود رہتی تھی. خدا تعالی نے ان لوگوں کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا. آج بھی سعودی عرب کے مدائن صالح میں چٹانوں کے اندر بنائے گئے غاروں کے گھر برقرار ہیں. شہر مدینہ سے 405 کلومیٹر شمال میں مدائن صالح واقع ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا. سورہ 11 ہود آیا 61 میں اللہ فرماتا ہے: ہم نے سمودیوں کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا، بھائیو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اس نے تم کو زمین سے پیدا کر کے آباد کیا، پھر تم اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو. یقیناً میرا پروردگار قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے. سورہ 15 الحجر آیا 82. پہاڑوں کو تراش کر اطمینان کے ساتھ گھر بنا لیتے تھے. قرآن سورہ 89 آئے 9 میں اللہ فرماتا ہے: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. قوم سمود کو بھی تباہ کر دیا، جنہوں نے وادیوں میں پتھروں کو کھود کر گھر بنائے تھے. یہ ہے قوم سمود کا ایک عوامی کنواں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تبوک کی طرف سفر کرتے ہوئے اس علاقے سے گزرے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد دلایا تھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عذاب الہی نازل ہوا تھا. ایک ہال جو عام تقریبات کے لیے استعمال کرتا تھا. العلا میوزیم میں قبیلہ سمود کے برتن. اس ملک میں گنڈوں کے 9 گروہ تھے. بت پرستی، لوٹ کھسوٹ، ظلم و فساد ہو گئیں. خدا عز و جل نے
ایک عجیب و غریب اونٹنی کو پیدا کر کے ان کی طرف بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ اس اونٹنی کو نہ ستایا جائے. یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی. ان لوگوں نے خدا کو للکارا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا. وہ ذلیل کام اس جگہ سے کیا تھا. صبح تڑکے انہیں خدا کی طرف سے سزا ملی. سورہ 11 خود 59 میں اللہ فرماتا ہے ان ظالموں کو ہولناک آواز نے پکڑ لیا. وہ صبح کو اپنے گھروں کے اندر اونتھے پڑے رہ گئے ہیں. یہ تاریخی واقعہ بیان کرتے ہوئے العلا میوزیم کے ڈائریکٹر موجود تاريخ الحيواني موجود اللي يسموه ممكن هذا الصيحة زلزلة هذا المكان هذا هذا زلزلة أنت لو أتيت إلى الخريبة عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے انسانوں خبردار رہے. ابراہیم علیہ السلام. شہر النصریہ عراق میں بغداد سے 400 کلومیٹر فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے واقع ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن بابل کا اور ہے جو یہاں سے 15 کلومیٹر دوری پر ہے. تقریباً 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے. خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی پختگی اور ایثار و قربانی کا ذکر کئی مرتبہ آیا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکان ہے. قرآن شریف میں 69 موقعوں پر ان کا نام آیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم چاند کی دیوتا کو جو قریب 5000 دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اندھے اور بہرے بتوں کی پوجا کرنا سرکشی اور بیوقوفی کے سوا اور کچھ نہیں. قصر نمرود کی بنیاد تقریباً 38 میٹر لمبے چوڑے اس محل میں کئی کمرے تھے. انہوں نے بتوں کو بے جان ثابت کرنے کے لیے ایک تدبیر کی. ان بتوں میں سے چندوں کو توڑ پھوڑ کر بڑے بت کے گلے پر کلہاڑی لٹکا دی. اس الزام میں بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو آگ کے الاؤ میں پھینک دے. خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے دردانہ آگ میں پھینک دیا کہ انہوں نے کھلم کھلا یہ اعلان کیا تھا سوائے رب العالمین کے کوئی معبود نہیں. خدا کا کرنا دیکھیے، اس نے آگ کی جلانے کی طاقت کو مٹا دیا. سورہ 21 انبیاء آیت 69 میں خدا فرماتا ہے ہم نے حکم دیا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈک اور آرام ہو جا. وہ اس کا برا چاہنے لگے، پھر انہی کو ہم نے نقصان میں ڈالا. گھر بار چھوڑ کر سخت منزلیں طے کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام 1200 سے زائد کلومیٹر دور فلسطین پہنچے.
یہ الخلیل کے نام سے مشہور ہے، ہبرون۔ آپ کی قبر اس الخلیل مسجد کے قریب ہے۔ ارشاد الہی کے مطابق پیری میں پیدا ہوئے ننھے بچے اور بیوی ہاجرہ کو 1500 کلومیٹر دور ملک عرب کے سنسان علاقہ مکہ میں چھوڑ کر فلسطین واپس آئے۔ مکہ کی خوش وادی میں پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے درمیان بیوی ہاجرہ بھاگی پھری۔ اس واقعے سے عبرت حاصل ہونے کے لیے حج اور عمرے کی سعی میں اسی جگہ لوگ تیزی سے چلتے ہیں۔ مکے کی ویران وادی میں وہ ننھا سا بچہ پیاس کے مارے پاؤں مار مار کر رونے لگا تو وہیں سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ یہ ہے آب زمزم، ریگستان کا ایک عجیب و غریب چشمہ جو 4000 سال کے بعد بھی قائم و دائم ہے۔ خدا کا عجیب کرشمہ دیکھیے کہ یہ چشمہ لاکھوں انسانوں کے برابر استعمال سے بھی سوکھا نہیں گیا۔ یہ مکہ کے باشندوں اور زائران کعبہ کے لیے خدائے جل و شانہ کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہے۔ صاحبزادہ اسماعیل پلے بڑھے۔ خدا تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیٹے اسماعیل کو ذبح کرے۔ حکم الہی کی تعمیل کے واسطے وہ پھر فلسطین سے مکہ میں آئے۔ باپ بیٹے کو لے کر مینا پہنچا تو ملعون شیطان نے اس مہم سے باز لانے کی کوشش کی۔ اسی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کی طرف پتھر پھینکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق فریضہ حج کے موقع پر اسی جگہ پر جب پتھر پھینکتے ہیں تو ساری شیطانی طاقتوں اور برائیوں سے مقابلہ کرنے کا جوش و خروش اور ایمان ہم میں پیدا ہوتا ہے، نہیں تو وہ حج بالکل بے روح بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ پتھر پھینکے جاتے ہیں۔ پتھروں کا ستونوں پر لگنے کی ضرورت نہیں، اس محیطے میں گرنا ہی کافی ہے۔ پتھر پھینکنے سے حاجی لوگ یہ قسم کھاتے ہیں کہ خدا کی مرضی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا اور ہاتھ میں چھری لی تب خدا نے فرمایا، ٹھہرو ابراہیم، تم نے میرا حکم بجا لایا، اس کے بدلے ایک بکرے کو ذبح کرے۔ خدا کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کی آمادگی ہی اس کا مقصد ہے۔ جب بیٹا بڑا ہو گیا تو خدا کا حکم ہوا کہ دونوں مل کر پرانی بنیاد پر خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ مسلمانان عالم کے اس روحانی مرکز کعبہ شریف کا طواف کرنا حج اور عمرہ میں فرض ہے۔ الاسکا سے لے کر جزیرے فجی تک پھیلے ہوئے اس وسیع دنیا کے 200 سے زیادہ ممالک سے لاکھوں لوگ اس مقدس مقام پر آ پہنچتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں۔ دیس بھیس، رنگ و زبان، حسب و نسب، کسی امتیازات کے بنا مسجد الحرام میں دوش بدوش ہو کر نماز پڑھنے والے حاجی لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔
حضرت لوط علیہ السلام اور بحر الموت. یہ شہر عمان ہے. یہ جوردان کا پایہ تخت ہے. یہاں سے 55 کلومیٹر کے فاصلے پر بحر الموت واقع ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا لوط علیہ السلام کو فلسطین کے مشرقی علاقوں میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا. ان میں سب سے بڑا شہر سدوم تھا. 4000 سال قبل یہاں کے اکثر لوگ امرت پرست تھے. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو نصیحت دی کہ اس بدفعلی سے باز آئیں، مگر وہ باز نہ آئے اور کھلم کھلا گندے کام کرتے رہے. وہ لوگوں کو لوٹ مار بھی کرتے تھے. انہوں نے خدا سے دعا مانگی کہ ان بدکاروں سے بچائے. محض ان کے گھر والے آپ پر ایمان لائے، مگر ان کی بیوی ایمان نہیں لائی. وہ لوگ بدفعلی میں ایسے مبتلا تھے کہ فرشتوں کے بھی پیچھے پڑے جو اس ملک کو نیست و نابود کرنے کے لیے انسان کی صورت میں بھیجے گئے تھے. فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے وطن چھوڑنے کو کہا. بعد میں جو واقع ہوا قرآن یوں بیان کرتا ہے. سورہ 11 ہود آیت 82. جب ہمارا حکم پہنچا تو وہ بستی اوپر نیچے کر ڈالی اور ان پر کنکروں کی پتھریاں برسائیں جو خدا کے ہاں مقرر تھی. ان بدماش لوگوں کو برباد کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے جو کیمیائی بارش برسائی اور زلزلہ پیدا کیا تھا، ان کے نتیجے میں بحر الموت کے نمک کی شرح دیگر سمندروں سے 8 گنا زیادہ ہے. نمک اور دیگر کھاری چیزوں کی زیادتی کی وجہ سے اس پانی کی ڈینسٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے، لہذا اس میں لیٹنے پر کوئی ڈوب نہیں جاتا. اس میں جان کے نام و نشان نہیں ہے، اس لیے یہ بحر المیت کے نام سے مشہور ہو گیا ہے. 82 کلومیٹر لمبائی اور 18 میٹر چوڑائی کے اس سمندر کی گہرائی ہزاروں فٹ ہے. فلسطین کے اس پار سطح سمندر سے 1300 فٹ نیچائی میں جوردان اور اسرائیل کے بیچ میں بحر المیت واقع ہے. سورہ 29 عنکبوت آیات 34 اور 35 میں خدا فرماتا ہے، ہم اس بستی کے رہنے والوں پر ان کی بدکاری کی وجہ سے آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں. عقل مندوں کے لیے ہم نے اس میں ایک کھلی نشانی چھوڑی. اور وہی ہے یہ جھیل اور اس کے آس پاس کے مقامات. ہر زمانے کے امرت پرستوں کے لیے یہ سمندر ایک تاکید ہے. ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ سدوم کے باشندوں سے خدا کو کوئی نفرت بھی نہیں اور ہم سے کوئی خاص محبت بھی نہیں. اس دنیا کی سزا کے علاوہ آخرت میں بھی ایسے بدکاروں کے لیے سخت عذاب الہی مہیا کیا گیا ہے. بدکاریوں میں مبتلا لوگ ان سے باز آئیں، تاریخ سے عبرت حاصل کر کے پاک و پاکیزہ زندگی گزاریں. حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب یعنی اسرائیل علیہ السلام کے بیٹے تھے. انہوں نے مصر میں حکومت کی تھی. انہوں نے 1000 دنوں کی محنت سے دریائے نیل سے ایک نہر نکالی جس کا نام نہر یوسف ہے. یہ ندی الف یوم کے علاقے سے بہتی ہے. الف یوم کے معنی ہیں 1000 دن. اس ندی کی وجہ سے وہ پورا علاقہ آج بھی
हरा भरा रहता है। यह नहर काहिरा से 80 किलोमीटर दूर जनूबी मगरिब की तरफ बहती है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ये मदियन का रास्ता है जो जोर्दान के पाए तख्त अम्मान से 135 किलोमीटर दूर है। अल्लाह ताला ने मदियन की तरफ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा। उनकी तालीमात ये थे, सिवाय खुदा के किसी और की इबादत न करे और तोल और नाप में इंसाफ करे। लेकिन लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और तिजारत में फरीबकारी को जारी रखा। खुदा का अजाब उन पर आ पड़ा। सूरह 11 हूद आयत 94 और 95। हमारा हुक्म पहुंचा तो हमने शुआइब को और जो उनके साथ ईमान लाए थे अपनी मेहरबानी से उनको नजात दी, और जालिमों को सख्त आवाज ने आ पकड़ा। बस वो सुबह को अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। मदियन की ये वीरान वादी तोल और नाप में मक्कारी करने वाले लोगों के लिए एक ताकीद के तौर पर आज भी सूनी पड़ी हुई है। खुदा ताला ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को बचा के जोर्दान के सल्त पहुंचा दिया। उनकी कब्र इस मस्जिद के पास है। मूसा अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 3200 साल पहले मिस्र में पैदा हुए। मिस्र के खुदसर बादशाह फिरऔन ने यह हुक्म दिया कि बनु इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़कों को कत्ल किया जाए। लेकिन खुदा के हुक्म के मुताबिक मूसा को एक संदूक में बंद करके दरियाए नील में बहा दिया गया। शहर काहिरा से दरियाए नील का मंजर। फिरऔन की बीवी आसिया जो एक दीनदार खातून थी, बहते संदूक से बच्चे को लेकर महल में पहुंचा दिया। बच्चा चूंकि बनी इसराइल का था इसलिए फिरऔन ने इसको कत्ल करना चाहा, लेकिन बीवी के इसरार से वो अपने इरादे से बाज आया। खुदा की कुदरत देखिए कि बच्चे की अपनी माँ ही दूध पिलाने के वास्ते दाई मुकर्रर हुई। लेकिन ये बात फिरऔन को मालूम नहीं थी। ये लड़का फिरऔन के महल में पल बढ़कर जवान हो गया। एक दिन किसी बेगुनाह बनी इसराइली को जालिम किब्ती के जुल्म से बचा रहा था कि मूसा के हाथों किब्ती मारा गया। अनजाने में कत्ल वारिद हुआ। फिरौन की फौज इस मुजरिम की तलाश में थी। ये खबर पाकर मूसा वतन छोड़कर भाग निकला। मूसा सीना और इसराइल के सहराए नेगेव से होकर तन्हा 600 से ज्यादा किलोमीटर सफर करके मदियन पहुंचा। बाद में जो वाक़े हुआ सूरा 28 अल कसस आया 23 में अल्लाह फरमाता है,
जब वो मदैन के पानी पर पहुंचा तो उसने उस पर आदमियों की एक भीड़ पाई जो बकरियों को पानी पिलाते थे, और उनसे 2 औरतें पाई जो बकरियों को रोके हुई थीं। मूसा ने कहा, तुम्हारा काम क्या है? उन्होंने कहा, जब तक चरवाहे न हटें हम पानी नहीं पिला सकती, और हमारा बाप बुढ़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बकरियों को पानी पिलाया। ये मदियन की वो पानी वाली जगह है जिसका कुरान मजीद ने जिक्र किया है। सूरा 28 अल-कसस आयत 24। फिर उसने उनके जानवरों को पानी पिला दिया, फिर हटकर छाओं की तरफ आया, बोला, ऐ रब, तू जो चीज मेरी तरफ उतारे वो अच्छी हैं और मैं उसका महताज हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी साये में आराम किया था। तब औरतों में से एक ने आकर कहा, बकरियों को पानी पिलाने की उजरत देने के लिए आपको अब्बा जान बुलाते हैं। उनके वालिद थे हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम, जिनका घर उस पहाड़ी के ढलवान पर था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम की साहिबजादी से शादी करके मदियन में रहे। दस साल के बाद अपनी बीवी को साथ लेकर सफर करके जनूबी सीना की उस वादिये तुआ में पहुंच गया जो आजकल मिस्र का हिस्सा है। नमाज कायम करना। सेंट कैथरीन ये वो ईसाई कॉम्प्लेक्स है जिसे 330 ईस्वी में एक ईसाई बादशाह कॉन्स्टेंटिन ने तामीर की और सने ईस्वी 530 में शहंशाह जस्टिनियन के ईमा पर और कुशादा बना दिया। खुदा से वो लंबी गुफ्तगू एक दरख्त के करीब से हुई थी। सूरे 28 अल-कसस आयत 30। पास आया तो मैदान के दाएं किनारे की तरफ से एक दरख्त से आवाज आई, ऐ मूसा, मैं बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन हूँ। जहां कलाम इलाही सुनाया गया था वहां एक दरख्त था। आज उसी जगह पर एक और दरख्त लगाया गया है। चूंकि उस वक्त शोला दिखाया गया था, इसलिए ये दरख्त सुलगते पौधे बर्निंग ट्री के नाम से मशहूर है। ईसाइयों की बनाई गई इस सेंट कैथरीन कॉम्प्लेक्स को महफूज रखने के लिए सने 6 हिजरी में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरसाल फरमाया हुआ खत आपकी फराखदिली और मजहबी रवादारी का सबूत बनकर कायम रहता है। उस खत की कॉपी इस कॉम्प्लेक्स के अंदर महफूज है। फिर खुदा ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हाथ की जो लाठी है उसे जमीन पर डाल दे। फौरन वो एक सांप बन गई। जब उसको पकड़ दिया पहले की तरह वो लाठी बन गया और हाथ बगल में मिलाने से निहायत सफेद निकले। ये दोनों कुव्वतें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबुव्वत के सबूत में मुअजिज़ा के तौर पर मिली थी। फिर खुदा ने हुक्म दिया कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम को साथ लेकर फिरौन के पास जाए। उन्होंने फिरौन से कहा, हम दोनों परवरदिगारे आलम खुदा ताला के पैगंबर बनाकर भेजे हुए हैं, इसलिए खुदा का हुक्म माने और बनी इसराइल को आजाद करके हमारे साथ भेज दे। फिरौन की हुकूमत में उन्हें तौहीद की तालीम देना नामुमकिन था। फिरौन चूंकि अपने आप को खुदा मानता था, इसलिए कायनात के रखवाले को खुदा मानने को तैयार नहीं हुआ। बनी इसराइल को गुलाम बनाया और उनसे सख्त मेहनत करवाया। अहराम मिस्र बनी इसराइल को गुलाम बना के बादशाहाने फिरौन ने
گیسا میں جو اہرام تعمیر کرائے تھے وہ آج بھی دنیا کے عجائبات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ خاندان فرعون جنہوں نے 5000 قبل مسیح سے 322 قبل مسیح تک مصر میں حکومت کی تھی، موت کے بعد لاش کو بغیر سڑے گلے ممی کر کے محفوظ رکھنے کے واسطے فرعون خاندان کے چند بادشاہوں نے اہرام بنائے تھے۔ ان میں سے سب سے بڑا چیوف ہے جو بادشاہ کوفو کا پیرامڈ ہے۔ یہ 4500 سال پہلے بنایا ہوا تھا۔ یہ پیرامڈ 23 لاکھ پتھروں سے بنایا گیا ہے، جن میں سے ہر ایک کی سراسر طول 2500 کلوگرام ہے، جس کی اونچائی 147 میٹر ہے۔ اس کی تکمیل کے لیے 3 لاکھ مزدوروں نے کئی سال محنت کی تھی۔ یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں جبکہ کرائن بھی موجود نہ تھا، ان پتھروں کو اوپر تک پہنچانے میں مزدوروں نے کیسی مشقتیں اٹھائی ہوں گی۔ گیزا میں دوسرا پیرامڈ بادشاہ شیفون اور تیسرا میسرنس بادشاہ کے ہیں۔ جو چھوٹے نظر آتے ہیں ان کی رانیوں کے ہیں۔ بادشاہان فرعون بنی اسرائیل کو بہت ستاتے تھے۔ سورہ 7 آیت 129 میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے، اسرائیل نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم کو ایذائیں پہنچتی رہیں اور تیرے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا سے امید ہے کہ تمہارے دشمن کو ضرور ہلاک کرے گا اور تم کو زمین میں بادشاہ بنا دے گا، پھر تمہارے کاموں کو بھی دیکھے گا۔ اسفنکس ایک دیوزاد مجسمہ ہے جس کے سر آدمی کا اور تن شیر کا ہے۔ بڑے پتھر میں تراشی ہوئی یہ مورت گیزا میں پیرامڈوں کے قریب ہے۔ صدیوں سے ریت میں ڈسا پڑا ہوا یہ مجسمہ 1816 عیسوی میں دریافت ہوا۔ عربی میں اس کو ابو الحول کہتے ہیں۔ قدامت پرست لوگ اس کو دریائے نیل کے محافظ سمجھتے ہیں۔ فرعون وہ چیزیں جو بادشاہان فرعون استعمال کرتے تھے آج مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہیں۔ زیورات، سونے کا پلنگ، سکے، وہ مومیا جس میں فرعون کا جسم پیرامڈ کے اندر دفن کیا گیا تھا، بعد میں مصر کی سرکار نے ان چیزوں کو پیرامڈ کے اندر سے عجائب خانے میں تبدیل کر دیا۔ یہ سونے کا مومیا ہے۔ خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ہزاروں بنی اسرائیلیوں کو ساتھ لے کر چپکے سے راتوں رات مصر سے روپوش ہو گئے۔ یہ جان کر فرعون بھاری لشکر لے کر ان کو پکڑنے کے لیے نکلا۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بحر احمر کے شمالی طرف خلیج سوئس کے شمال میں دونوں پہنچ گئے۔ اس نازک موقع پر خدا تعالیٰ نے حکم دیا۔ سورہ 26 آیت 63۔ بس
آج کے روز ہم تیرے جسم کو باہر پھینکیں گے تاکہ تو اپنے پچھلے لوگوں کے لیے نشان ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ قرآن کی تعلیم صحیح ثابت ہوئی۔ فرعون کی یہ لاش جو 16 سال سمندر میں پڑے رہنے کے باوجود بغیر سڑے گلے محفوظ رہے۔ یہ واقعہ اس کا ثبوت ہے کہ قرآن شریف ایک الہامی کتاب ہے۔ اسی عجائب خانے کے دیگر بادشاہان فرعون کی لاشیں ینبام کر کے حفاظت سے رکھی ہوئی ممیاں ہیں۔ یہ غور طلب ہے کہ رامسیس ثانی کے نام سے مشہور جس فرعون کا ذکر قرآن نے کیا ہے اس کی لاش ممی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل عیون موسیٰ میں، یہ سینا کے وہ عیون موسیٰ ہے جہاں اسرائیل کے لوگ فرعون سے بچ کر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی سرداری میں رہتے تھے۔ لفظ عیون موسیٰ کے معنی ہیں موسیٰ کا چشمہ۔ بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں بٹ گئے تھے۔ ہر ایک قبیلے کو پانی پینے کے لیے الگ الگ جگہ مقرر تھی تاکہ وہ لوگ اس بات پر جھگڑا نہ کریں۔ یہ کنواں ان میں سے ایک ہے۔ یہ ایک دوسرا چشمہ ہے جس کو بنی اسرائیل نے استعمال کیا تھا اور صحرائے سینا میں آج بھی قائم ہے۔ چشمے کی جگہ پر جو لوہے کی نلی کا کھنڈر دکھائی دے رہا ہے وہ بعد میں قائم کیا گیا تھا۔ پانی پینے کی جگہیں جنہیں دیگر اسرائیل قبائل نے استعمال کی تھیں، جو سینا سے چند کلومیٹر کی دوری پر آج بھی قائم ہیں۔ ان میں سے ایک چشمہ جو سوکھ گیا ہے۔ بنی اسرائیل نے پھر سے سینا کی طرف رخ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وادی طوا کے قریب وادی راہا میں بسایا۔ وادی طوا میں موسیٰ علیہ السلام کی آمد یہ دوسری بار ہے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل کو پانی کی قلت محسوس ہوئی۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی۔ بعد کے واقعات خدا تعالی یوں بیان کرتا ہے۔ سورہ 7 اعراف آیت 160۔ ہم نے ان کو 12 گروہ بنایا، اور جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا تو ہم نے موسیٰ کو پیغام دیا کہ اپنی لکڑی پتھر پر مار، پس 12 چشمے ان میں سے بہ نکلے۔ سوئس کینال یونیورسٹی ریسرچ سینٹر کے عہدیدار اس کے متعلق بیان دیتا ہے۔ كده يسموه وادي ال40، اجتمعوا 40 ولي هنا في وادي ال40، بعدين عطشوا قالوا يا موسى احنا عطشنا. قال انا عليه الصلاه والسلام 40 يوم ميقات 40 يوم قال احنا لميقات ربي 40 يوم هم. ايوه قتلهم، وبعدين خبط لهم الصخره ب 12 عين، طلعوا 12 عين قالوا انا عايزين نشرب يا موسى، خبط 12 عين وبعدين شربوا من وادی 40 کے نام سے مشہور اس وادی میں موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر مارا ہے۔
چشمے جو نکلے تھے اس کی نشانیاں آج بھی برقرار ہیں، بعد میں سوکھ گئے۔ یہ تقریباً وادی طوا سے 3 کلومیٹر فاصلے پر ہے۔ سوئس کینال یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ماجدی ناصف اور ڈاکٹر مصطفیٰ اے موسی اس تصویر کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ ده قبر سيدنا هارون تقريبا ولا صالح؟ النبي صالح. الصالح قدام. نبي صالح up over where through asphaltic road 6 kilometers from here. On the way. Yeah, on the way. خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ سینا کے قریب بنی اسرائیل کو بسائے، اور سینا پہاڑ کے اوپر جس کی اونچائی 7359 قدم ہے 40 دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بیٹھے رہیں۔ 7 آراف آیت 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، موسیٰ سے 30 یوم کا وعدہ کیا اور 10 روز بڑھائے تو وعدہ الہی پورا 40 روز کا ہوا۔ اور موسیٰ اپنے بھائی ہارون سے کہہ گیا تھا کہ میری قوم میں میری نیابت کر اور اصلاح کرتے رہیے اور مفسدوں کی راہ نہ چلیو۔ بائبل میں حریب کے نام سے مشہور اسی پہاڑ کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت میں مصروف رہے تھے کہ خدا تعالیٰ کی دیدار کا مطالبہ کیا۔ سورہ 7 آراف آیت 143۔ تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، لیکن تو پہاڑ کی طرف نظر رکھ، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ پس جب خدا نے پہاڑ پر ذرا سا جلوہ کیا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ وہ تباہ شدہ پہاڑ جو خدائے عز و جل کی محض ایک جھلک کی تاب نہ لا سکے، سینا کے قریب اسی وادی میں کہیں تھا۔ بنی اسرائیل کو راہ حق پر لانے کے واسطے خدا تعالی نے جو آسمانی کتاب تورات نازل کی تھی وہ اسی طور سینا پہاڑ میں تھا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے اسی طور سینا میں موسیٰ علیہ السلام کو 10 فرمان الہی نازل ہوئے تھے۔ ان میں سے سب سے اہم حکم یوں پڑھ سکتے ہیں، قدیم بائبل باب 20 میں 2 سے 5 تک جملے: میں خدا جو تمہارا یہوہ ہوں، سوائے میرے اور کوئی دیوتا تمہارے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ جنت، زمین، زمین کے اندر یا پانی کے اندر کی کسی چیز کا بت مت بنانا، ان کے آگے سر جھکانا اور ان کی پرستش کرنا منع ہے۔ پہاڑ کے سب سے اوپر یہ گرجا گھر جسٹینین بادشاہ کا بنایا ہوا ہے۔ خلافت عثمانیہ میں تعمیر کردہ ایک چھوٹی سی مسجد۔ جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام سینا پہاڑ سے واپس نہ آئے تب تک بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ سامری نام سے مشہور ایک سونار کے بنائے گئے سونے کے بچڑے کی پوجا کر کے خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار بن چکا تھا۔ یہ بھی اس وادی راہا کے دوران قیام میں ہے۔ سوئس کینال یونیورسٹی ریسرچ سینٹر کے محقق جناب کمال عودہ یہی بیان کرتے ہوئے، هم يقال أن هناك تجمع بني إسرائيل في هذه المنطقة وانتظروا سيدنا موسى حينما ذهب إلى ميقات ربه، والعجل الذي عبده بني إسرائيل مطبوع على الصخر بمواجهة وادي الراحة، مطبوع على الجبل في مواجهة وادي الراحة۔ آج کل یہ علاقہ سینٹ کیدرین گاؤں میں شامل ہے۔
یہ مصر کے پایہ تخت قاہرہ سے تقریباً 500 کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔ بعد میں حضرت ہارون علیہ السلام انتقال فرما گئے، جن کو خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے مددگار کے طور پر بھیجا تھا۔ جب اس وادی کی طرف جاتے ہیں تو کوہ کے اوپر جو عمارت دکھائی پڑتی ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے قبرستان پر عیسائیوں کی بنائی ہوئی ہے۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یعنی 13ویں صدی میں نسل بنی اسرائیل کے ایک دولت مند آدمی گزرے تھے، قارون۔ قاہرہ سے 150 کلومیٹر مغرب کی طرف ایک مندر ہے، اس مقام کا نام قصر قارون ہے۔ قرآن شریف کے سورہ 28 قصص آیت 74 میں یوں بتایا گیا ہے، یہ قارون کا کنواں ہے۔ بحیرۃ القارون یعنی قارون کے جھیل کے نام سے آج بھی جانے جاتے ہیں۔ اس جھیل کے ماہی گیری اور آس پاس کی کھیتی باڑی سے قارون کروڑ پتی بن گیا اور ساتھ ہی ساتھ مغرور بھی۔ وہ اپنی اس دولت کو اپنے علم اور محنت کا پھل سمجھا۔ اس نے مغرور ہو کر یہ اعلان کیا کہ میں نے جو دولت کمایا ہے اپنے علم اور طاقت سے کمایا ہے، جسے خدا کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس نے روز قیامت سے بھی انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ وہ غنڈہ گردی پر تلے رہے اور موسیٰ علیہ السلام پر کئی الزامات بھی لگائے۔ اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے ایک جلوس بھی نکالا۔ جو لوگ اس دنیا کو آزمائش کی جگہ بتاتے ہیں اور عارضی سمجھتے ہیں، ان کے لیے قارون کے اس بھٹکپن میں کوئی حسد یا شکایت پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن جو لوگ ایمان کے کھرے نہیں تھے یعنی کمزور تھے، وہ کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی قارون کی جیسی دولت پاتی۔ لیکن جلد ہی قارون اور اس کے محل کو اللہ کے حکم سے زمین نگل گئی۔ زمین نگلنے والے قارون اور ان کے آدمیوں کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے۔ غیر قانونی طور پر پیسہ کما کر لوگوں پر ظلم کرنے والوں کے لیے یہ ایک تاکید ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت قارون کا جو انجام ہوا، اس طرح خدا تعالی تم لوگوں کو بھی آسانی سے برباد کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آخرت کی سزا بھی کتنی شدید ہوگی۔ اس لیے عاجز رہو اور نیک بنو اور خدا کا شکر ادا کرو۔ قصر بلقیس۔ فلسطین میں داؤد علیہ السلام کا صاحبزادہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام باپ کے بعد بادشاہ بن گئے۔ ان کی کئی معجزات میں پرندوں اور جانداروں کی زبان سمجھنے اور ان سے بات کرنے کی صلاحیت بھی تھی۔ یمن کے مغرب کے قریب رہنے والے قبیلہ سبا اپنی ملکہ بلقیس کی قیادت میں سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ایک پرندے نے یہ دیکھا۔ ایک دن اس نے سلیمان علیہ السلام کو یہ بات سنائی۔ یہ بلقیس کے مندر کا کھنڈر ہے جہاں سورج کی پوجا ہوتی تھی۔ بلقیس سلطنت بنی طبع کی ملکہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے نام پر ایک خط لکھا جو خدا کے نام سے شروع کرتا ہے، جس میں لکھا ہے کہ مخلوق کی پرستش چھوڑ دو، اس خدا کی عبادت کرو جو اس کائنات کا خالق اور پروردگار ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ خدا کا حکم مان کر سچے مومن بن جائے۔ خود ہی نے یہ خط یمن میں پہنچا دیا، جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کی خبر دی تھی۔ رانی سبا یعنی کہ ملکہ بلقیس کے محل کے کھنڈر یمن کے سبا میں آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔
جو مخلوق کی پرستش اور خرافات کی ظلمت سے صرف خدائے واحد کی عبادت کرنے کے لیے سچائی کے راستے میں آئی تھی۔ ملکہ بلقیس یمن سے 2200 کلومیٹر دور جروشلم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی۔ اس سے پہلے تخت ملکہ بلقیس معجزہ کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جروشلم میں پہنچا دیا تھا۔ جروشلم میں پہنچ کر ملکہ نے اعلان کیا، سورہ 27 النمل آیا 44۔ اے میرے پروردگار، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہوں۔ مسجد الاقصی۔ مکے کی مسجد الحرام کو قبلہ بنانے سے پہلے دنیا کے مسلمان فلسطین کے مسجد الاقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس مسلمانوں کے لیے مسجد الحرام اور مسجد النبوی کے بعد سب سے مقدس مانی جاتی ہے۔ سفر اسراء میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الاقصی تک تشریف لائے گئے۔ یہاں سے پھر سفر معراج ہوا۔ اسی جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک گنبد تعمیر کی۔ بعد میں اموی خلیفہ عبد الملک نے اس کو نئے سرے سے تعمیر کی۔ یہ گنبد قبۃ الصخرہ یعنی ڈوم آف دی راک کہا جاتا ہے۔ مسجد الاقصی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ ہے۔ یونس علیہ السلام۔ شہر نینوا یعنی موصل عراق کے پائے تخت بغداد سے 400 کلومیٹر شمال پر واقع ہے۔ یہ دریائے فرات کے کنارے ہے جہاں کے پیغمبر تھے حضرت یونس علیہ السلام۔ ان کی تبلیغ و تعلیم کو قوم نے جب نظر انداز کر دیا تو یونس علیہ السلام ان سے ناراض ہو کر ہجرت کر گئے۔ وہ ایک جہاز پر سوار ہوئے۔ جہاز خطرے میں پڑا۔ جہاز سے بوجھ کم کرنے کے لیے چند آدمیوں کو سمندر میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ قرار نکالا گیا اور یونس علیہ السلام سمندر میں پھینک دیا گیا۔ سمندر میں حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بہت بڑی مچھلی نگل لیا۔ خدا کی اجازت کے بغیر وطن چھوڑا اور مچھلی کے پیٹ میں آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے کیے پر پچھتائے۔ انہوں نے اپنے رب سے رہائی کی دعا مانگی۔ مچھلی نے ان کو ساحل پر اگل دیا۔ وہ پھر اپنی قوم میں آئے۔ خدا کا پیغام ماننے والے لوگ حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لائے۔ ان کی قوم نافرمان بردار اور مغرور تھی اور خدا نے سزا کی تاکید بھی دی تھی، لیکن جب اس قوم نے اپنی غلطی پر پچھتایا اور توبہ کیا تو سزا سے بچایا اور معاف کر دیا گیا۔ قرآن شریف کے سورہ 10 آیت 98 میں اس کا ذکر ہے۔ موصول کی اس مسجد کے قریب یونس علیہ السلام کا مزار واقع ہے۔ ذوالقرنین۔ سورہ 18 الکہف آیات 83 سے 99 تک حضرت ذوالقرنین کی تاریخ ہے۔ یہ ہے یورپی ملک جورجیا کے پایہ تخت شہر تبلیسی۔ 6 صدی قبل مسیح میں ذوالقرنین کی قوم اس علاقے میں آباد تھی۔ یاجوج ماجوج کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادہ یافس کی اولاد تھی، جس میں یاجوج قوم تاتاری کے نام اور ماجوج قوم منگولی کے نام سے مشہور ہیں۔ اب ہم شہر تبلیسی سے سفر کر رہے ہیں۔
दारियाल घाटी के रास्ते से काकस पहाड़ के दामन की ओर। याजूज माजूज के गैर मुहज़्ज़ब और जालिम लोग दारियाल घाटी के रास्ते से आकर काकस के जनूबी इलाके में लूट मारा करते थे। तिब्लिसी स्टेट यूनिवर्सिटी में तारीख के प्रोफेसर डॉक्टर डेडविड डुंडुआ फरमा रहे हैं, Yes, there are some passes, but the most important pass was this pass, because most aggressive tribes were living beyond this pass. अक्सर लोगों का ख्याल है कि जुल्करनैन ईरान के सैरस बादशाह थे। उन लोगों की लूटमार से जॉर्जिया के बाशिंदों ने अपने बादशाह जुल्करनैन से दरखास्त की। उन्होंने कहा, सूरह 18 अल-कहफ आयत 96, मेरे पास लोहे के टुकड़े लाओ, हत्ता के जब दुर्रे के ऊपर के किनारों तक पहुंच गई, उसने हुक्म दिया कि उसमें आग लगा दो। यहाँ तक कि जब उसको बिल्कुल आग कर दिया तो उसने कहा, लाओ मैं उस पर पिघला हुआ तांबा उंडेल दूं। अक्सर मुफस्सिरों का बयान है, जुल्करनैन की बनाई हुई ये दीवार तिब्लिसी से रोज की रियासत ओसातिया तक के उस रास्ते में दारियाल पहाड़ की घाटी में वाक़ थी। वो दीवार इतनी मजबूत थी कि याजूज माजूज की लूटमार से जुल्करनैन की कौम बच गई। आगे चलकर ये दीवार पूरे तौर पर बर्बाद की गई। अब उसका नामो निशान बाकी नहीं। फौलादी दीवार बनाने की तकनीकी सलाहियत जुल्करनैन ने अपने कौम की भलाई के लिए इस्तेमाल की और खुदा ने उनका नाम आसमानी किताब में क़यामत तक जावदान बना दिया। साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम याफ्ता लोगों के लिए जुल्करनैन एक नमूना है। समाज की तरक्की और बहबूदी के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और दोनों जहां में कामयाबी हासिल करें। बाद को दारियाल में बनाई गई एक पत्थर की दीवार की निशानी अब भी देखी जा सकती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ये है बतलहम जो ईसा अलैहिस्सलाम के मकाम पैदाइश से मशहूर है। रोज़े महशर में खुदा ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुखातब होकर यूं कहेगा। कुरान यूं बयान करता है, सूरे 5 मायदा आयत 116 का खुलासा मुख्तसरन यूं है, साहिबजादे मरियम, क्या तूने ये बताया था कि सिवाय अल्लाह के तुझे और तेरी वालिदे को खुदा बनाए? तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएगा, तू कितना पाक है, मैं वो नहीं कह सकता जिसे कहने का मुझे हक नहीं है। अगर मैं वो कहा होता तो बेशक तू जानता। मेरे दिल में जो है वो तू जानता है, तेरे दिल में क्या है मैं नहीं जानता। बेशक तू ही गायब का जानने वाला है।
मारिब का बंद। मारिब यमन की राजधानी सन्ना से 200 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। यहाँ की मलिका बल्कीस कबीले सबा की थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई और यरूशलेम चली गई थी। ये उस जमाने के सबा कबीला के मकानात हैं। उनको खुदा ताला ने बेशुमार नेमतें अता की थी। सूरह 34 सबा आयत 15 में उसका बयान है। आइशो इशरत में डूबकर कुफर और बेवफाई में रहने वाले कबीले सबा के बागात यहाँ थे। उनके बागात की आबियारी के लिए जो बंद इस्तेमाल किया था वो बंद टूट गया। सैलाब की तेज रफ्तारी में शगुफ्ता व शादाब बागात को खुदा ने दरहम बरहम कर दिया। सूरह 34 आयत 16 में बयान किया हुआ ये वाकया 120 में था। तारीख से इबरत हासिल करें और खुदा की नेमत का शुक्र अदा करें। मुत्तहिदा अरब अमारात शेख साइद ने हाल ही में सबा की उस बंद को नए सिरे से तामीर किया। ये बंद टूटे हुए पुराने बंद के नजदीक वाक़ है। अहलुल कहफ। अब हम जा रहे हैं उस गार की तरफ जिसका जिक्र कुरान की सूरह अल कहफ आया 9 से 26 तक तफसील से बयान किया गया है। टराजन 98 से 117 ईस्वी तक सल्तनत रोम का ईसाई बादशाह था। उसने अपनी कौम को बुत परस्ती पर मजबूर कर दिया। जिन लोगों ने इनकार कर दिया उन्हें कत्ल करने का हुक्म जारी किया। लेकिन 6 नौजवानों ने ऐलान किया कि हम सिर्फ खुदाए वाहिद की इबादत करेंगे जिसका कोई शरीक नहीं। यीशु की मूरत या किसी और बुतों की पूजा करने से भी उन्होंने इनकार किया। टराजन दिकियानुस बादशाह के जुल्म व सितम से बचकर ये 6 नौजवान वहां से हिजरत कर गए। रास्ते में एक नौजवान चरवाहे ने इस्लाम कबूल करके उन लोगों में शामिल हो गया। चरवाहे के कुत्ते को साथ लेकर 7 नौजवान जोरदान के पाए तख्त अम्मान के करीबी इलाके रकीम के एक पहाड़ के दामन में एक कोह में पनाह ली और उन्होंने खुदा से दुआ की, ऐ परवरदिगार, तेरी रहमत हम पर अता फरमा और हमारी बिगड़ी बात को बनाकर हमारी मुश्किलें आसान फरमा। खुदा ने उन्हें निडर बना दिया और गहरी नींद सुलाया। 300 साल की मुसलसल नींद से ये नौजवान बेदार हो गए तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि हम चंद घंटों के लिए सो गए थे। इस गलत फहमी ने उनमें से एक को खाना लाने के लिए बाजार में भेज दिया। वहां सदियों पहले का सिक्का देखकर नौजवान पर शक पैदा हुआ और उसे वाली के सामने पेश किया गया। वाली ने समझ लिया कि ये 7 नौजवान 300 साल पहले खुदाए वाहिद पर ईमान लाकर उस गार में पनाह गुज़ीन थे और अब खुदा के हुक्म से बेदार हो गए हैं। वाली ने उस नौजवान को शाहिनशाह बैजेंटियन थियोडिशस सानी के सामने हाजिर किया। थियोडिशस का ज़माना हुकूमत 408 से 450 ईस्वी तक था। दूसरे नौजवानों को देखने के लिए नौजवान के साथ बादशाह, वाली और वहां के लोग गार में आए और उनकी बड़ी इज्जत की। इस कुदरत इलाही पर सब लोग अचंभे में पड़ गए। इस वाक़ये के जरिए खुदा ये दिखा रहा था हर इंसान रोज़े महशर में फिर से जिंदा किया जाएगा। ये 7 नौजवान फिर से गार में गहरी नींद सुलाए गए और मौत की आगोश में हमेशा के लिए सो गए। उनकी लाशें गार में अलग अलग कब्रों में मुदफिन थीं, लेकिन बाद में एक ही कब्र में दफन की गई। आज भी उनकी हड्डियां कब्र में महफूज हैं। गार का पहरेदार मोहम्मद यूसुफ अबू अरकूब उसका बयान दे रहा है। ये गार की वो सुराख है जिसके जरिए हवा और रोशनी अंदर आती है। गार के ऊपर जो सुतून है
وہ اہل غار کی عزت میں روم کی قوم کی بنائی گئی مسجد کے کھنڈر ہیں۔ بازو میں نظر آنے والے یہ پتھر خلیفہ بنی امیہ عبد الملک کی بنائی گئی یادگار کے آثار ہیں۔ مشہور محقق رفیق وفا الدیجانی کی رہنمائی میں سب سے آخر میں 1963 عیسوی میں غار کی منہ سے مٹی ہٹا دی گئی۔ ابرہت ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ سنہ 571 عیسوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے چند دن پہلے کا واقعہ ہے۔ ابرہت یمن کا بادشاہ تھا جو شہنشاہ نجاشی کے ماتحت حکومت کرتا تھا۔ ابرہت نے یمن میں اولڈ سنا مارکیٹ کے قریب غرقد القلیس میں کعبہ شریف کے خلاف ایک عبادت گاہ بنائی۔ وہ مصنوعی کعبہ اس جگہ پر بنایا گیا تھا۔ ابرہت مکہ سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کی کوشش میں ناکام ہو گیا اور خانہ خدا کعبہ شریف کو مسمار کرنے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ روانہ ہوا، لیکن خدا تعالی نے مسلمانوں کی اس روحانی مرکز کی حفاظت کی۔ ابرہت کی فوج جب مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصر میں پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ وہ جگہ دکھائی دے رہی ہے۔ سورہ 105 الفیل میں اس کا بیان ہے۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا سلوک کیا؟ خدا نے ان کی تدبیروں کو ناکام کر دیا، ان پر ابابیل پرندے بھیجے گئے جو ان پر پتھر کی کنکریاں پھینکتے تھے، پھر ان کو کھایا ہوا بھس کی طرح کر ڈالا۔ سرور عالم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 برس کے ہو گئے تو مکے سے 3 کلومیٹر دور جبل نور کے غار ہرا میں جا کر اکیلے بیٹھا کرتے تھے۔ آپ بچپن ہی سے ساری برائیوں سے پرہیز رہتے تھے۔ لوگ ان کو الامین کے لقب سے پکارتے تھے۔ اپنی قوم کے برے رسم و رواج پر وہ بے چین رہتے تھے۔ بت پرستی، زناکاری، شراب خوری، لڑکیوں کا زندہ گاڑ دینا، قبیلوں کی باہمی لڑائی وغیرہ سماجی برائیوں سے آپ کا معصوم دل بے قرار رہتا تھا۔ غار ہرا میں آپ بہت دنوں تک خدا کی یاد میں ماہور رہتے تھے۔ جبل نور کے اس غیر آباد علاقے میں ساری سہولتوں کو چھوڑ کر اندھیری رات گزارتے تھے۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت خالق کائنات خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق آسمان سے جبریل علیہ السلام اتر آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پڑھ۔ خوف زدہ ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ دوسرا اور تیسرا مرتبہ بھی جبریل علیہ السلام نے وہی دہرایا اور یہ کلام الہی سنایا۔
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سورہ 96 العلق آیات 1 سے 5 تک میں خدا تعالی فرماتا ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے سب کچھ بنایا ہے. انسان کو خدا نے جمے ہوئے لہو سے پیدا کیا. اپنے رب کا نام پڑھا کر تیرا پروردگار بڑا عزت والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اس کو سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا. اس کے بعد جبریل علیہ السلام غائب ہو گئے. یہاں پر اس قرآن کریم کی ابتدا ہوئی جو سنہ عیسوی 610 سے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے چشمہ ہدایت ہے. یہ ہے وہ تاریخی مقام غار حرا جو 14 صدیوں سے قبل کئی تاریخی واقعات کے مشاہد رہا ہے. غار حرا بعد میں جبل نور یعنی نور کا پہاڑ کے نام سے مشہور ہوا. غار حرا سے لے کر 23 سال کی زندگی میں مختلف مواقع پر نازل شدہ کلام الہی کا مجموعہ ہے قرآن شریف. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال کی مکی زندگی ناقابل برداشت تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کی مخالفت کرنے لگے اور خدائے واحد کی تعلیم دینے لگے تو ظلم و ستم کے شکار ہو گئے. مکے کی زندگی ناگوار ہو گئی تھی. دشمنوں کی مخالفت بڑھنے لگی، ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مدینے کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا جو مکہ سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. 53 سال کی عمر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے بچ کر اپنے گھر سے نکلے. اپنے جگری دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور کی طرف تشریف لے گئے. جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ غار ثور ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دشمنوں سے بچ کر 3 دن تک پناہ گزین رہے. دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں غار کے سامنے پہنچ گئے. خوف زدہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی میں فرمایا، غم نہ کر، خدا ہمارے ساتھ ہے. اس غار ثور کا اندرونی حصہ جس نے اشرف الخلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیا تھا، سورہ 9 توبہ آیت 40 میں اس واقعے کا بیان کیا ہے. دشمنوں کے چلے جانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک رہنما کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے. جبل ثور سے جبل حرا کا منظر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے 3 کلومیٹر فاصلے پر قبا پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ گھٹنے کے بل کھڑے ہو گیا. خدا کے حکم کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں 4 دن میں مسجد قبا بنائی گئی. بعد میں سعودی حکومت نے اسے نئے سرے سے تعمیر کی. پھر مدینے کے راستے میں وادی سلام پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد میں پہلی بار جمعہ کی نماز ادا کی. یہ مسجد الجمعہ ہے. بعد میں یہ مسجد بھی حکومت نے نئے سرے سے تعمیر کی. مدینے پہنچ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو کام سب سے پہلے کیا تھا وہ ایک مسجد کی تعمیر تھا. پھر یہ چھوٹی مسجد عالی شان بنا دی گئی. یہ مسجد النبوی آج اتنی وسیع اور کشادہ ہے کہ لاکھوں آدمی ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں.
مسجد مسلمانوں کا ثقافتی مرکز ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درسگاہ، عدالت، دفتر پارلیمنٹ سب کچھ یہی مسجد تھی. غزوہ بدر. مکہ میں مشرکوں کے ایذا رسائی سے تنگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھی مدینہ تشریف لائے تھے، لیکن وہاں بھی وہ چین و قرار کی زندگی سے محروم کیے گئے. قریش کے سردار ابو سفیان نے مسلمانوں کو جڑ سے اکاڑنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے رقم جمع کرنے لگا. سوداگروں کا قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں سر و سامان لے کر ریگستان کی اس پہاڑی پار کر کے مکہ کو لوٹا. اتنے میں مکے سے قریش کی ایک عظیم فوج ابو جہل کی قیادت میں مدینے کی طرف روانہ ہوئی، جن میں 1000 مسلح سپاہی تھے. قریش کی فوج مدینے سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر تک آ گئی. یہ خبر پا کر حضور بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر مدافعت کے لیے روانہ ہوئے. مسلمانوں کی فوج میں صرف 313 جان نثار صحابی تھے، جن کے پاس جنگی اوزار کم تھے، مگر ان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار یعنی تقوی اور پکا ایمان موجود تھا. اللہ اور اس کے رسول پر پکا یقین رکھتے تھے. دونوں فوجوں کے درمیان اسی بدر کے میدان میں کھلم کھلا جنگ ہوئی، جس کی تاریخ میں نظیر نہیں مل سکتی. حق اور باطل کی اس لڑائی میں فریق حق کی طرف سے 13 مسلمان شہید ہو گئے، جن کی قبریں اس وسیع میدان میں واقع ہیں. قبروں پر عمارتیں بنانا اور اہل قبر سے دعا کرنا اسلام نے منع کیا ہے. شہدائے بدر کے نام بتا رہے ہیں. بدر کا پہرے دار سید حسین فراج، صفوان بن وهب، حارث بن صاغة، مبشر بن عبد المنذر، الشمالين بن عبد عمرو، مهج بن صالح، عاقل بن بكير، رافع بن المعلى، عمير بن الحمام، يزيد بن الحارث. عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیروں کی قیادت میں قریش کی فوج نے یہیں پڑاؤ ڈالا تھا. ابو جہل 2 انصاری نوجوانوں کے ہاتھوں قتل کیا گیا تھا. بحکم الہی ہزاروں فرشتے بدر کے میدان میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری میں مسلمانوں کی فوج نے یہیں خیمہ ڈالا تھا. مسلمانوں کے لیے جنگی ساز و سامان کی قلت تھی. اس کے باوجود قریش کی فوج میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی اور مسلمان فوج خدا کی مدد سے اس لڑائی میں غالب آ گئی. جہاں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ڈالا گیا تھا، وہاں آج ایک مسجد بنی ہوئی ہے اور وہ ہے مسجد حارث. غزوہ احد. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کشادہ دل تھے ہی، مگر قریش نے آپ کو چین و قرار سے رہنے نہ دیا. بدر کے دوسرے ہی سال میں قریش کے 3000 مسلح سپاہیوں کی فوج مدینے کی طرف آئی اور مدینے کے قریب احد کی وادی میں پڑاؤ ڈالا. یہ ہے جبل الرمات، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو پہرے پر کھڑا کر دیا تھا اور حکم دیا جب تک میری اجازت نہ ملے تب تک ٹیلے سے نیچے نہ اترنا اور دشمنوں کی طرف تیر چلاتے رہنا. شہر مدینہ کے قریب جبل الرمات کی اسی وادی میں 700 مسلمان اور 3000 کفار کے درمیان گھماسان جنگ ہوئی تھی. خدا پرست اور جان نثار مسلمانوں کے سامنے کفار کے پاؤں اکھڑ گئے. قریش کی فوج کے علمبردار اور سرداروں کے مارے جانے پر وہ پیچھے ہٹنے لگے. مسلمان سپاہی مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہوئے. یہ دیکھ کر تیر انداز سپاہی جبل الرمات سے نیچے آئے اور غنیمت جمع کرنے میں شامل ہو گئے. اب پہاڑی پر صرف 10 آدمی باقی رہ گئے تھے. خالد بن ولید جو قریش کے گھڑ سواروں کا سردار تھا، موقع پا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گیا اور رہے سہے مسلمانوں پر وار کرنے لگے.
اس ناگہاں حملے پر مسلمان فوج درہم برہم ہو گئی اور وہ آپس میں لڑنے لگے اور بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں نے پھر سے ہمت سنبھالی اور دشمنوں پر زور سے حملہ کرنے لگے تو دشمن میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ احد کے اس احاطے میں تقریباً 7 شہداء کی قبریں موجود ہیں۔ ان قبروں پر پتھر کے نشان تک موجود نہیں۔ بیچ میں سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی قبر ہے۔ غزوہ احد یہ سبق دیتا ہے کہ دین کی خاطر کام کرنے والوں کو کامیابی حاصل ہوتی ہے، جبکہ دین پر دنیا کو ترجیح دینے والوں کو ناکامی حاصل ہوتی ہے۔ خندق۔ امن کا زمانہ زیادہ طول نہ پکڑا۔ قریش نے دیگر قبائل کو ابھار دیا کہ مدینے کی نئی تحریک کو جڑ سے اکھاڑنے میں سب مل جل کر کوشش کریں۔ مدینے کے باہر مسلمانوں کے جتنے دشمن قبیلے تھے وہ سب کے سب مل کر کل 10,000 کی مسلح فوج مدینے کی طرف روانہ ہوئی، جن میں 2,500 اونٹ اور گھڑ سوار بھی شامل تھے۔ حضور نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی نے جنگی تدبیر پیش کی کہ مدینے کی چاروں طرف خندق کھدوا کر دشمنوں کو مدافعت کرے۔ حضور اکرم نے یہ تجویز منظور فرمائی۔ 1 ہفتے کی لگاتار محنت سے 9,000 گز طول میں ایک خندق تیار ہو گئی، جس کی چوڑائی اتنی تھی کہ گھڑ سوار اس کو پار نہ کر سکتا تھا۔ قحط کا زمانہ تھا کہ حضور اور ساتھی بھوک کے مارے بڑی تکلیف میں تھے، یہاں تک کہ پتھر پیٹ میں باندھ کر بھی کھدوائی کرتے تھے۔ کفار کی فوج مدینے کے پاس آ گئی تو خندق دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی۔ چند دنوں تک فریقوں کے درمیان تیر بازی کا مقابلہ ہوا۔ مدینے کے اندر یہودیوں کا جو قبیلہ تھا وہ بھی دشمنوں کے ساتھ ہو لیا تو مسلمانوں کو بڑی دقت پیش آئی۔ غزوہ خندق میں حضور کا خیمہ اس جگہ پر تھا جہاں آج مسجد الفتح واقع ہے۔ یہی حالت کئی دنوں تک ہوتی رہی۔ آخر رات کو سخت آندھی اور موسلے دار بارش ہونے لگی۔ آندھی میں دشمنوں کے خیمے اڑ گئے۔ متحدہ فوج نے یہ سمجھ لیا کہ مسلمان سپاہی راتوں رات خندق پار کر کے حملہ کر رہے ہیں۔ وہ ڈر کے مارے خیمے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اللہ تعالی کی حکمت نے مسلمانوں کو بچایا۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ خیبر۔ صلح حدیبیہ کے بعد مدینے میں امن و امان قائم ہوا، مگر خندق کے تجربے سے مسلمان یہ سمجھ سکے کہ مدینے کے اندر جب تک دھوکے باز یہودی قبائل موجود رہیں گے تب تک چین و امن قائم نہ رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں کی فوج خیبر کی طرف روانہ ہوئی، جس میں 100 گھڑ سوار اور 160 مسلح سپاہی تھے۔ یہ خیبر کے یہودیوں کا قلعہ مرحب ہے۔ مسلمانوں نے بہت دنوں تک قلعے کو گھیر لیا۔ آخر تنگ آ کر یہودی قلعے سے باہر آئے اور ہار مان لی۔ یہ 6 منزلہ قلعہ 1500 سال کے بعد بھی تاریخ اسلام کا چشمدید گواہ ہے۔ یہ کیچڑ اور گیہوں کے گھاس کی گوندا بنا کر کھجور کی لکڑیوں سے بنایا گیا ہے۔ خیبر کے یہودیوں کے مکانوں کے کھنڈر آج بھی موجود ہیں۔ یہ خیبر کے یہودیوں کی عبادت گاہ ہے۔ کفار کا نیست و نابود کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول نہیں تھا، بلکہ ان مغلوب یہودیوں کے ساتھ بھی مروت کا سلوک کیا۔ ترمیم شدہ تورات کے نسخے انہیں واپس کر دیے جو مسلمان سپاہیوں نے ان سے ضبط کر لیے تھے۔ کھیتی باڑی کی زمین واپس کرنے کی فرمائش کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا۔ یہودیوں سے صلح کرنے کے بعد ہی مسلمان خیبر سے واپس آئے۔
आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खतूत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए पैगंबर बना के भेजे गए हैं। ये उस खत की कॉपी है जो आ हजरत ने शहंशाह मिस्र मुक़ौक़िस को इस्लाम की दावत देते हुए लिखा था। अगरचे उसकी किताबत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है, लेकिन इस पर आपकी अंगूठी का मोहर मोहम्मद रसूलुल्लाह नजर आ सकता है। मुअत्ता बिलाद शाम के शहंशाह हिरकल के गवर्नर के पास हुजूर ने एक कासद भेजा। 1000 किलोमीटर घोड़े पर अकेले सवार होकर तपते सहराओं और वादियों से गुजरकर हजरत हारिस बिन उमैरुल अज़दी रलियल्लाहु अन्हु 629 ईस्वी में मोता पहुंचे और गवर्नर को हुजूर का खत दिया। उसने गुस्से में आकर आ हजरत के कासिद को बेरहमी से मार डाला। ये आम कायदा था कि कोई भी कासद कत्ल न किया जाए। हुजूर को कासद के कत्ल की खबर पाकर बहुत दुख हुआ। आपने अपने मुंह बोले बेटे ज़ैद बिन हारिस को 3000 सिपाहियों के साथ मोता भेजा। रुखसत के वक्त हुजूर ने यह हिदायत दी कि बूढ़ों, बच्चों और औरतों का कत्ल न करें, इमारतें तबाह बर्बाद ना करें, पेड़ पौधे ना काटें। सहराओं से होते हुए फौज बड़ी मुश्किल से मोता पहुंची। ये मोते का वो मैदान जंग है जहां 3000 मुसलमान सिपाहियों के मुकाबले में रोम के 2 लाख मुसल्लह सिपाहियों ने जंग की थी। मोता आजकल जोर्दान में है। ये पत्थर उस तारीखी इमारत के खंडर है जो अमवी खलीफा अब्दुल मलिक के ज़माने खिलाफत में बनाई गई थी। इस्लामी झंडा लेकर हजरत ज़ैद बिन हारिस रलियल्लाहु अन्हु बड़ी मर्दानगी से लड़ रहा था कि मैदान जंग में टूट पड़ा और शहादत हासिल की। फौरन ही जाफर बिन अबी तालिब रलियल्लाहु अन्हु ने झंडा संभाल लिया और दुश्मनों की तरफ आगे बढ़े। हाथों के कट जाने के बाद उन्होंने झंडा बगल में ले लिया। वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। इन तीनों शहादतों की खबर पाकर सरवरे आलम आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जन्नत नसीबी की खुशखबरी सुनाई। ये जो निशान ऊंचा नजर आता है उन असहाब की कब्रें नहीं है, बल्कि उनकी शहादत की यादगार निशानी है। अब हजरत खालिद बिन वलीद रलियल्लाहु अन्हु ने मुसलमान फौज की क़यादत ले ली, जो माने हुए बहादुर और जंगजू थे। उन्होंने सिपाहियों के दस्तों को नए सर से तरतीब दी। रोम की फौज ने समझा कि मदीने से नई फौज मुसलमानों की मदद के लिए आ पहुंची है और वो डर के मारे फरार हो गए। फिर एक बार ये साबित हुआ कि लड़ाई जीतने का सबसे बड़ा पैमाना ईमान, खुद-ए-इत्मादी और यकीन कामिल ही है, ना कि हथियार, साजो सामान और सिपाहियों की तादाद। फतह मक्का। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजारों मुसलमानों को साथ लेकर किसी को खबर देने के बिना रेगिस्तान से मदीने की तरफ रवाना हो गए। मक्का के कुरैश और उनके रूसा, जिन्होंने आ हजरत और साथियों को अपने वतन और घर से बाहर निकाल दिया, उन पर बेदर्दाना जुल्म किया था। जब मजबूरी की हालत में आ हजरत से मगलूब हो गए तो आपने उनको मुआफी दी। अपने मजहब और अकीदे के मुताबिक जीने की उन्हें आजादी दी। ये उन वाकयात में से एक है जिनसे यह गलत साबित हुआ कि इस्लाम की तबलीग और इशायत तलवार के जोर से हुई। सूरह 6 मुमतहना आयत 8 में खुदा ताला मुसलमानों को हुक्म देता है, उन तमाम गैर मुसलमानों से भलाई कर
और इंसाफ कर जिन्होंने तुमसे मजहब के नाम पर जंग का ऐलान नहीं किया है। अल्लाह के सिवा किसी और को पुकार के दुआ मांगने वालों को आप ना डांटे। उस्मान रलियल्लाहु अन्हु का कुआं। मदीने में पानी का सख्त कहत पड़ गया। रूमा जो एक यहूदी था, महज उसी के कुएं में पानी था। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई रूमा का कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर देगा उसको जन्नत नसीब होगी। ये सुनकर उस्मान रलियल्लाहु अन्हु ने 20,000 दीनार देकर कुआं खरीदा और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। ये मदीने से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें आज भी कसरत से पानी है। हज्जतुल वदा। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताहयात एक ही हज किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज पर जाने का ऐलान किया। मुल्क अरब के कोने कोने में ये ऐलान गूंज उठा। देहात, शहर, वादियां और रेगिस्तान के लोगों ने उसका खैर मुकद्दम किया। लोग मदीने की तरफ बहने लगे। अपनी मौत से तकरीबन 3 महीने पहले 633 ईस्वी में 1 लाख सहाबे के साथ मक्के की तरफ रवाना हो गए। मीना में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह पर खैमा डाला था जहां आज मस्जिदुल खैफ वाक़ है। ये अरफे की वो मस्जिद है जिसको मस्जिदुन नमिरा कहते हैं। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़ीहज को अरफे से तारीखी खुतबा फरमाया था। ऐ लोगो, मेरी बातों को गौर से सुनो। ये हमें मालूम नहीं कि इस जगह पर फिर कभी हम जमा हो जाएं। ऐ लोगो, आपकी जान और माल कयामत के दिन तक पाक रहेगा। आप लोगों को औरतों का हक अदा करना चाहिए और औरतें आपका हक अदा करें। पहनने के लिए लिबास और उनके लिए रोटी मुहैया करें। उनसे रहीम दिली से पेश आए। वो आपके रफीक हयात और आप उनके सहारे हैं। कलाम इलाही के नाम से उनको आपके लिए ज़ौज के तौर पर जायज किया गया है। ऐ लोगो, मेरी बातों पर गौर फरमाएं। मैं आप लोगों में एक बहुत बड़ी बात को छोड़ कर जाता हूं। जब तक आप लोग उस पर अमल करेंगे, गुमराह नहीं हो जाएंगे। यह है खुदा का कलाम और उसके रसूल की सुन्नत। मेरे मालिक, मेरे आका, तूने मुझ पर जो जिम्मेदारी सौंपी थी मैंने वो पहुंचा दिया है ना। तमाम लोग एक ही आवाज में बोल उठे, या रसूलुल्लाह, हम गवाह हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से आसमां की तरफ इशारा करके कहा, ऐ खुदा, तू ही गवाह है। दुनिया के तमाम मुमालिक के मुसलमान रंगो, नस्ल, ज़बान और माल दौलत के इम्तियाजात को छोड़ छाड़ कर अरफा के दिन यहीं जमा रहते हैं। ये इज्तिमा आक़िबत के दिन महशर में तमाम इंसानों के जमा होने की याद दिलाता है। यह है मुज़दलिफे की मस्जिद। बक़ीउल गरक़द। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक मदीने का आम कब्रिस्तान है बक़ीउल गरक़द, यानी जन्नतुल बक़ी। यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात, साहिबजादे हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर बुजुर्गवार हज़रात व ख़वातीन मदफून हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 8 जून
632 ईस्वी یہ وہ دن ہے کہ آخری پیغمبر رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ رسالت کو ختم کر کے اس دنیا کو خیر باد کہا۔ آپ کی وفات حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں ہوئی اور وہیں دفن کیے گئے۔ مدینے میں مسجد النبوی سے لگی ہوئی اس عمارت کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار شریف ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی قبریں بھی حضور کے پاس واقع ہیں۔ قدیم عرب میں جہاں تہذیب و تمدن کی روشنی کی کرن تک نہیں پہنچی تھی، 570 عیسوی کے 1 اپریل میں عبداللہ اور آمینہ کا صاحبزادہ ہو کر شہر مکے میں محمد کی پیدائش ہوئی۔ بچپن ہی میں یتیمی کی محرومی کا احساس ہوا۔ مکتبوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع میسر نہ ہوا، یہاں تک کہ پڑھنا لکھنا سیکھنے کا موقع بھی نہ ملا تھا۔ ایسے ماحول میں پلے بڑھے محمد کو دشمن بھی الامین مانتے تھے۔ انہوں نے اپنی 40 برس کی عمر تک لوگوں کو کوئی عجیب بات نہ سنائی۔ 40 سال کے بعد انہوں نے جو باتیں سنائیں وہ خدا کی بتائی ہوئی تھی۔ ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے اس کی سنائی ہوئی تاریخی معتبری کی شہادتیں۔ قرآن مجید وہ کلام ہے جو گھر کی رسوئی سے لے کر بین الاقوامی سطح تک انسانی زندگی کی تمام سطحوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ توجہ فرمائے، خدا جل جلالہ واحد اور تمام دنیا کا رکھوالا ہے۔ یہوہ اللہ پرمیشور مختلف ناموں میں مشہور یہ وہی خدا ہے۔ اسی خدا کی عبادت کر، بغیر کسی وسیلے کے خدا سے دعا کر۔ وہ مخلوق نہیں ہے، تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ اسی حقیقت کو ہزاروں سالوں سے آدم سے لے کر یشوع، موسیٰ اور محمد تک سارے پیغمبران اعلان کرتے آئے ہیں۔ عارضی لذت کے شیدائی انسانوں کے لیے خدا کے پیغمبر تاکید دیتے ہیں، احتیاط رکھ کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، قیامت کے بعد تو پھر سے زندہ کیا جائے گا اور تیرے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ بھلائی کے بدلے میں جنت اور برائی کے بدلے میں جہنم ہمارا انتظار کر رہے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ پڑھ، قرآن شریف تمام الہامی کتابوں کی اتمام و تکمیل ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوا اور رہتی دنیا تک اس میں کوئی تبدیل و تفریق نہیں ہو سکتی۔ یہی ایک ذریعہ ہے جس سے اس دنیا میں امن و امان اور آخرت میں جنت جاوداں حاصل ہو سکتی ہے۔